بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ آج وکلا لاہور کے اندر اکٹھے ہوئے اور وہ حکومت کے خلاف تو اکٹھے ہوئے لیکن بنیادی طور پہ وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف بھی اکٹھے ہوئے۔ میں آغاز کرتا ہوں ایک خبر سے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج لاہور کے مال روڈ کے اوپر گو قاضی گو کے نعرے لگ گئے ہیں۔ محمد اشفاق دنیا نیوز کے سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 2007 کو مال روڈ پر پہلا نعرہ گو مشرف گو، اب مال روڈ پر 17 سال بعد پہلا نعرہ گو قاضی گو لگ گیا، تحریک کا آغاز۔ اب وکیلوں نے وہاں پہ آج تگڑی تقریریں کی جس میں ہم نے بیرسٹر علی ظفر کو سنا، جس میں ہم نے حامد خان کو سنا، علی احمد کرد بہت جذباتی ہوئے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں، لیکن لاہور میں جو آج آل پاکستان وکلا کنونشن ہوا ہے اس کا باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اور میرے خیال سے یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی لائن کٹنے والی بات ہے، کیونکہ تاثر یہی ہے کہ ان کو آئینی عدالت میں حکومت نوازنا چاہتی ہے۔ تو وکلا نے اپنے اس اعلامیے کے اندر نمبر 1 یہ کہا ہے کہ وکلا اس آئینی عدالت کو مسترد کرتے ہیں۔ اچھا، مسترد کرتے ہیں تو انہوں نے اس کا کیا حل بتایا؟ ان کا کہ آپ سپریم کورٹ کے اندر آئینی بینچ بنا لیں، لیکن آئینی عدالت کی سمجھ نہیں آتی، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں سینیورٹی کی بنیاد کے اوپر چیف جسٹس کو تعینات کیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ نمبر 3، انہوں نے کہا جی نام نہاد آئینی پیکج کو سختی سے مسترد کرتے ہیں، آئینی پیکج آئین کے خلاف ہے جو ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی کے پاس ترامیم پیش کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے مینڈیٹ کے اوپر سوال ہے، اور کہا کہ سمجھوتا کرنے والے وکلا اور ان کی کمیٹی کو مسترد کرتے ہیں۔ کل جو اسلام آباد کے اندر سرکاری وکلا کا اکٹھ تھا جس میں اعظم نذیر تارڑ گئے، شہزاد شوکت تھے، فاروق نائک تھے، احسن بھون تھے، یہ تو حکومت کا ونگ ہے، ان کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اب وکلا کی نمائندگی کر سکتے ہیں؟ تو آج لاہور میں جو انڈیپینڈنٹ وکلا ہیں، جو واقعتاً آزاد وکلا ہیں، انہوں نے اس کو مسترد کر دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سید جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کی چیف جسٹس کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ اب اگر قاضی صاحب جو ہیں اس حد تک جاتے ہیں تو میرے خیال سے پھر بات بنے گی نہیں۔ اب اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ پاکستان بار کونسل کے 6 ممبران نے ایک آئینی درخواست دائر کی تھی اس ترمیم کے حوالے سے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ یوں کریں کہ جو 3 رکنی کمیٹی ہے ججز والی، جس کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت ہے، تو اس کے سامنے رکھیں۔ اب وہ ڈر تھا، تو ہوا کیا ہے کہ رجسٹرار آفس نے 8 اعتراضات لگا کے ان پاکستان بار کونسل کے ممبران کی درخواست کو واپس کر دیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اس میں یہ کہا گیا جی سپریم کورٹ بار سے اجازت لیں، فلاں فلاں، ابھی تو تخیلاتی سوالات ہیں تو کیا کیا جائے۔ بنیادی بات یہ ہے، صرف ایک ہی ڈر تھا کہ کہیں یہ ججز کی کمیٹی کے سامنے نہ آ جائے، اور اگر ججز کی کمیٹی کے سامنے آ گئی تو پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ کہیں وہ ایسا بینچ نہ بن جائے 2-1 کی اکثریت کے ساتھ جو قاضی صاحب کو جو ہے وہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اب اس سلسلے میں بھی حکومت کو ہمیں بتایا گیا تھا جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا تھا کہ جی دیکھیں سپریم کورٹ کے اندر شفافیت لا رہے ہیں، چیف جسٹس کو وہ جو استحقاق تھا وہ ختم کر رہے ہیں۔ قاضی صاحب نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ جی بادشاہت ختم کی ہے میں نے سپریم کورٹ کے اندر۔ اب آپ کو خبر ہو کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے حکومت نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پہلے یہ آرڈیننس آیا تھا، اس آرڈیننس کے حوالے سے اب ترمیمی آرڈیننس جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بہانہ یہ بنایا جا رہا ہے جی وہ ہوتا پتہ کیا ہے کہ اس کمیٹی کا ایک ممبر جب آگے پیچھے ہوتا ہے تو پھر کمیٹی پروسیڈ نہیں کر پاتی، تو اس لیے اب ذرا کوشش کی گئی ہے کہ چیف جسٹس کو اختیار دیں کہ اگر کوئی ممبر مسنگ ہے تو اس کی جگہ کے اوپر وہ ایک نام جو ہے وہ نامینیٹ کرے۔ نہیں، اس کو یوں کہتے ہیں کہ چونکہ قاضی صاحب کے پاس اس وقت اس کمیٹی میں اکثریت نہیں ہے، جسٹس منیب اور جسٹس منصور دونوں جو ہیں وہ پریشانی کا باعث ہیں چیف جسٹس کے لیے، تو اب اس کو وہ اس طریقے سے فریم کر رہے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو کہ قاضی صاحب کو بینچ بنانے کا مرضی کا اختیار ملے۔ کیسے؟ اب اس میں ایک تو چیف جسٹس ہوں گے، ایک سینئر جج ہوں گے منصور علی شاہ جس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور ایک قاضی صاحب کی مرضی کا جج ہوگا۔
یعنی قاضی صاحب فیصلے تو دور کی بات ہے، بینچ بنانے میں بھی ہم سنتے تھے کہ یہ بینچ فکسنگ ہے، یہ فلاں فلاں ہے، تو اب وہی قاضی صاحب کو مرضی کا جج بھی حکومت دینے جا رہی ہے تاکہ وہ مرضی سے اپنے حوالے سے وہاں پہ بینچ بنا سکے۔ اس کے اوپر اب سے تھوڑی دیر پہلے فواد چودھری نے کہا کہ حکومت نے نئے آرڈیننس کا اعلان کر کے جسٹس منیب اختر کے موقف کو درست ثابت کیا ہے کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ مقننہ بینچ بنانے کے اختیارات وضع کر سکتی ہے تو یہ سپریم کورٹ کے اختیارات مقننہ کو دینے کے مترادف ہوں گے، یہی اس وقت سوال اٹھے تھے۔ بہرحال قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی نوکری میں توسیع کے لیے ہر حد تک جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسپیکر کے خط اور بینچ بنانے کے اختیارات میں تبدیلی کے بعد اب فیصلہ میدان میں ہی ہونا ہے۔ اگر ہزاروں وکلا سپریم کورٹ پہنچتے ہیں تو آئین بچے گا، ورنہ ملک سرزمین بے آئین بن جائے گا۔ حوث کی انتہا ہی نہیں ہوتی، یہ ثابت ہو رہا ہے۔ قاضی صاحب کے بارے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ قاضی صاحب اس پورے نظام کے اوپر بوجھ ثابت ہوئے ہیں۔ تو جناب آپ جو ہے وہ کابینہ کی منظوری کے بعد اور صدر صاحب زرداری صاحب نے آرڈیننس جاری کر دیں۔ ہم نے سنا پچھلے دنوں قاضی صاحب کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ جی یہ جو عدالتیں ہیں، یہ جو پارلیمان ہے اس کے ہوتے ہوئے آپ کیا کہتے ہیں کہ بار بار آپ آرڈیننس جاری کرتے ہیں، لیکن قاضی صاحب کو ان آرڈیننسز سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ان کو اپنے سپورٹ کرنے کے حوالے سے۔ دوسری خبر ذرا سنیے کہ حکومت کے خط آنے کے حوالے سے آج سب سے پہلے اسپیکر قومی اسمبلی جو ہیں انہوں نے خط لکھا چیف الیکشن کمشنر کو، اور اس خط کے حوالے سے انہوں نے بڑے واضح انداز میں بڑی سمپل سی بات یہ کی کہ 12 جولائی کا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ غیر مؤثر ہو چکا ہے، چونکہ وہ جولائی میں آیا اور ہم نے اگست کے اندر 2024 میں ایک نیا قانون بنایا، الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی، اور اس کا اطلاق ہم نے 2017 سے کیا۔ تو اس لیے الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پارلیمان کی بالادستی اور خود مختاری کو یقینی بناتے ہوئے فیصلہ کرے، اور انہوں نے یہ کہا کہ 12 جولائی کا فیصلہ اب قابل عمل نہیں رہا اور پارٹی وابستگی کا سرٹیفکیٹ دینے والے اب پارٹی تبدیل نہیں کر سکتے، تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ قوانین کی پاسداری کرے اور مخصوص نشستیں الاٹ کرے، جس کا مطلب یہ تھا کہ بھائی اس کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ ضروری نہیں ہے، ایون سپریم کورٹ نے جو الیکشن کمیشن کی درخواست کے اوپر وضاحت جاری کی وہ بھی ضروری نہیں ہے، لیکن ہم نے جو ترمیمی ایکٹ پاس کیا ہے اس کو ماضی سے اطلاع کر کے ہمیں سیٹیں دے، اور اس کے ساتھ ہی مسلم لیگ نون الیکشن کمیشن میں درخواست بھی ڈال دی۔ حالانکہ جو سپریم کورٹ نے وضاحت جاری کی تھی اس میں لکھا تھا کہ 12 جولائی کے فیصلے کے بعد کا کوئی ایکٹ اس کو متاثر نہیں کر سکتا، لیکن اب انہوں نے یہ سارا تماشا لگایا اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق جو ہیں انہوں نے مطالبہ کیا، نون لیگ نے درخواست دی، یہاں بات بنی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں انہوں نے بھی الیکشن کمیشن کو خط لکھا اور انہوں نے بھی یہی مطالبہ کیا کہ جناب آپ جو ہیں وہ جو ایکٹ ہے، جو الیکشن ترمیمی ایکٹ 2024 ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ ہمیں سیٹیں دے دے۔ اب یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چونکہ الیکشن کمیشن کا شرح دستور کے اوپر فیصلہ ہو نہیں پا رہا، اور آج بھی الیکشن کمیشن کا ایک اجلاس ہوا اور وہ اجلاس بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا، گو کہ خبریں پورے ماحول کے ساتھ چلائی گئیں کہ قانونی ٹیم نے نئے الیکشن ترمیمی ایکٹ کے اوپر تفصیلی بریفنگ دی ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر بھی اپنی تجاویز پیش کی ہیں اور پی ٹی آئی کے ڈھانچے کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ تو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس دوران یہ خط آئے ہیں۔ اب ہوگا کیا کہ اس ملک میں آئین ضروری نہیں ہے، اس ملک میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ اب اسپیکر قومی اسمبلی کا خط آ گیا، پنجاب اسمبلی کا خط آ گیا، اس کے بعد یہ سندھ سے خط لکھوائیں گے، سندھ کے بعد بلوچستان اسمبلی سے خط لکھوائیں گے، اور یوں اس طریقے سے الیکشن کمیشن ایک بہانہ بنا کے کہے گا کہ دیکھیں جی ہمیں تو یہ آگے تو ہم کر نہیں سکتے۔ لیکن یہ فیصلہ کن گھڑی ہے، میرے خیال سے آنے والے چند دن بہت انٹرسٹنگ ہیں، اور ان انٹرسٹنگ دنوں میں یہ تماشا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا کہ اس ملک میں ان کے خاندانوں کی چلنی ہے، اس ملک میں آئین اور قانون کی چلنی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں انہوں نے اپنے پتے کھیل لیے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ بات اس طرح بنے گی نہیں۔ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کا تبھی جاری ہوگا نوٹیفیکیشن جب ان کی ڈیل ہو جائے گی یا کوئی گارنٹیاں دیں گے، یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اب سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ باقی ہے، ان سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے اور یہ سارے کے سارے تماشے جو اڑ جائیں گے۔ ویسے ہی جیسے مخصوص سیٹیں نہیں دینا چاہتے تھے، ایٹ دی اینڈ کیا ہوا؟ آپ کی ساری چالیں آپ کے گلے پڑ گئی، یہ خط بھی آپ کے منہ پر آ کے لگیں گے، یہ بات بنے گی نہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔